نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اب یہ اس کو کہا گیا، اس کو مثال دی گئی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، بھائی بھی کون سا جو مردہ ہے، فکرہتموہ، پس تم ناپسند کرو گے اس کو، تمہیں اچھا نہیں لگے گا نا. یعنی یہ استفہام انکاری ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب آٹومیٹکلی ہے اس میں، لیکن وہ پھر سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کو ریئلائز کرایا جائے، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تم اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہر ایک کراہت کرے گا، او ڈسکسٹنگ، یہ کیسی بات ہے، کون پسند کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایسے ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ غائب ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب تم جب اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرو گے تو وہ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ اپنی ڈیفینس میں کچھ بول سکتا ہے، کوئی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا. اب ایسے کے اندر تم اس کا مردہ کا گوشت کھا رہے ہو کیونکہ وہ غائب ہے، اس کا گوشت نوچ رہے ہو. اللہ اکبر. اس کو اتنی قبیح چیز کے ساتھ اس کی مشابہت دی گئی کہ کوئی بھی اس کام کو پسند نہیں کرے گا. کسی کو بھی ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا یہ عیب بیان کیا جانا، یہ غیبت ہے، چاہے وہ سچی بات کیوں نہیں ہے. اور بہتان کیا ہے کہ اس کے اوپر جھوٹی بات لگا دی جائے. اب ایک حدیث اس بارے میں آتی ہے کہ حضرت معاذ اسلمی، جنہوں نے زنا کا اعتراف کرنے کے بعد جن کو رجم کر دیا گیا تھا، کہ اصحاب میں سے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اور ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو اس شخص کو، یعنی معاذ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا تھا اور اس نے خود اپنی جان نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اسے کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا وہ فلاں فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہاں ہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا آؤ اور اس مردہ گدھے کو کھاؤ. انہوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے جو ابھی اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے وہ اس مردہ کو کھانے سے زیادہ سختی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تو اب جنت کے دریاؤں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی ان کو معاذ اسلمی کو جو ہے نا رجم کر دیا گیا تھا، اس سے ان کے گناہ کا کفارہ ہو گیا دنیا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پھر ان کے بارے میں. اور اس چیز سے مثال دے کے، یعنی لوگوں کو ایک طرح سے جب فزیکل کسی چیز سے مثال دی جاتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. صرف باتوں میں کہہ دینا کہ یہ بری چیز ہے، وہ شاید کسی کو اتنی سمجھ نہ آئے، لیکن جب کسی چیز سے مثال دی جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اف یہ کتنی گندی چیز ہے. ایسے کرنا، بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا ڈیڈ باڈی اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو کاٹ کاٹ کے گوشت سارے کھانے شروع ہو جائیں، یہ کیسا لگے گا؟ اسی طرح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ تمہاری مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، یہ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جان، مال، عزت سب ایک دوسرے پہ حرام ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت نہ نوچو. جیسے کوئی ڈیڈ باڈی کھانے سے بچے گا، اسی طرح غیبت سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کرائی گئی تھی تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیتل کے ناخن تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. اور بھی یہ تو ابو داؤد میں ہے، اور ایک اور حدیث ابو داؤد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان شخص کا گوشت کھایا، کیسے گوشت کھاتے ہیں؟ کوئی بھی آدم خور تو ہے نہیں، گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ یہی غیبت کر کے. گوشت کھایا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دوزخ کی آگ کھلائے گا،
اور جس نے کسی مسلمان شخص کا کپڑا پہنا، یعنی حرام سے کوئی کپڑا چینا پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دوزخ کا کپڑا پہنائے گا. اور جس شخص نے کسی شخص کو دکھاوے اور ستانے کے لیے کھڑا کیا کہ اس کو ستاؤں میں، اس کے لیے اس کو کھڑا کیا، اللہ اس کو قیامت کے دن دکھاوے اور ستانے کے لیے کھڑا کرے گا، یعنی سب کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا، اس کے پاس اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا جس طرح دنیا میں تو اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھاتا تھا، اب مردہ کا گوشت کھا. وہ چیخے مارے گا اور منہ بگاڑتا وہ اس کو کھانا پڑے گا. اور پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. یعنی ہم زنا کو برا سمجھتے ہیں لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دیتا ہے، اور غیبت کرنے والی کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی کہ جس کی اس نے غیبت کی وہ اس کو معاف نہ کرتے. اور یہ بھی پھر وہ گناہ ہے کہ جو غیبت جن کی ہوگی وہ آ کے اپنے لیے نیکیاں لے لیں گے قیامت کے دن اس بندے کے اعمال نامے سے. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ اب بات سوچنی چاہیے کہ جو ہو چکا اب ہو چکا، اب توبہ کیسے کریں، اب اس کا کفارہ کیسے دیں. تو غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو جس کی غیبت کی. یعنی جو پہلی چیزیں ہیں وہ تو کرنی ہی ہے کہ اس کے اوپر ندامت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور نہ کبھی نہ کرنے کا عہد. لیکن اس کے علاوہ اگر اس سے جا کے معافی مانگ سکتے تو ٹھیک ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ ایسا کیا ہے کسی نے میرے بارے میں، وہ یہ جان گیا تو پھر تو جا کے اس سے معافی مانگ. اگر اس کو نہیں پتا ہے تو پھر اب جا کے اس کو بتائیں گے تو اور ناراضگیاں ہوں گی. اس سے زیادہ کیا انسان کر سکتا ہے کہ پھر اس کے لیے استغفار کرے، اس کو نہ بتائے، اس کے لیے استغفار کرے بس. بعض حالات میں مگر غیبت کرنا جائز ہے، بعض حالات میں غیبت کرنا جائز ہے. اور وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جن میں غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ وہ کیا حالات ہیں؟ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں کہ بچے کی بھی اور مجنون کی بھی اور کافر کی بھی غیبت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کون سے حالات ہیں جس میں جائز ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جس میں کوئی شریعت کی کوئی بات ہو، کوئی صحیح بات ہو، اس کو کسی کا پس پشت عیب بیان کیے بغیر پورا نہ کیا جا سکے. اس غرض کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرنا مباح ہے، یعنی نہ اس کا کوئی گناہ ہے تو نہ ثواب ہے. مثلا جیسے اگزامپل آپ کے دیتی کہ مظلوم ہے، وہ اپنی جو بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، جو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہوا ہے، اس کو قاضی کے پاس لے کر جاتا ہے یا کسی اتھارٹیز کے پاس لے کر جاتا ہے یا پولیس کے پاس یا کسی امام کے پاس یا کسی اسکالر کے پاس اپنے ظلم کا بیان کرتا ہے کہ جو اس کے اوپر ہوا ہے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر یہ کیا ہے، وہ کر سکتا ہے. دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اور بدکار کو نیکی کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے بندے کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے اور آپ اس کو روکیں. تو اس سے مقصد کیا ہونا چاہیے؟ برائی کا ازالہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے جا کے پوچھے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی اس سے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ برائی کی ہے، کیا اس کے بعد آپ مجھے فتویٰ دیتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے، اب کیا اس کا وہ مطلب ہے کہ کیا اس کا سلوشن ہونا چاہیے. چوتھا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے، ان کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے کہ مثلاً ہے کہ کسی نے کہیں شادی کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ برا ہے تو پھر اس کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے. یا کسی نے کاروبار کرنا ہے تو اس میں پارٹنرشپ کرنے لگا ہے، آپ کو پتا ہے کہ دوسرا بے ایمان ہے تو آپ اس کو بتا دیں. کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھوانے لگا ہے، اب آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں یہ بات ان کے گھر میں ایسے ایسے معاملات ہیں، یہ مت کریں. یا کوئی کسی گھر خریدنے لگا ہے، اس کے پڑوس میں رہنے والے کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں لوگ ہیں تو آپ اس کو بتا دیں. یا کوئی کسی کے بارے میں کوئی مشورہ چاہتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے سے پہلے، اور آپ کو کوئی پتا ہے بات تو آپ اس کو بتا دیں.
یا کوئی آدمی ہے جو کہ جس سے لوگ جا کے پڑھیں گے یا اس سے سیکھیں گے، اور وہ آدمی کوئی بدعتی ہے، فاسق ہے، یہ ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس سے لوگوں نے جا کے علم لیا تو یہ ان کو گمراہ کر دے گا، تو اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. یا کسی بندے کو کوئی چارج دیا جانے لگا، کوئی منصب دیا جانے لگا، مثال کے طور پہ کسی علاقے کا حاکم، وہ تو بڑی بات ہے، مگر جیسے کسی کو گروپ انچارج بنانے لگے ہیں، کسی کو ایسی کوئی چیز، کوئی بھی عہدہ دینے لگے ہیں، کوئی کسی لوگوں کا انچارج بنانے لگا، اس کا کوئی بات پتہ ہے تو بتا دی جائے کہ جو ہے نا یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد، نہ کہ نہیں جی اب ہم نے غیبت نہیں کرنی تو اس لیے یہ نہیں ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی ایسی پریشانی، ایسی کوئی بات ہے کہ وہ یعنی کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے جس سے کوئی اس کو تسلی مل سکتی ہے، کوئی اس کو کوئی بات ایسی کہہ کے اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہاں میں نے اپنا غبار اتار لیا، بلکہ اس کو کوئی مشورہ دے گا، کوئی اچھی بات کرے گا جس سے اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی، تو وہ بھی کر سکتا ہے. جو جس پہ بھی ظلم ہوا ہے، یعنی جس کے ساتھ کسی نے بھی زیادتی کی ہے، وہ اپنی بات کسی کے ساتھ بیان کر کے پھر اس کا اگر حل نہیں بھی ہے تو کم از کم اس سے کوئی تسلی، چار باتیں، کوئی اچھا مشورہ ہی مل سکتا ہے، یا تم ایسے کر لو، تو وہ کر سکتا ہے. پھر اب ان چیزوں کے اندر بھی اس کو ایسے نہیں کر لینا چاہیے کہ بس ہر جگہ آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنے گھروں کی باتیں یا اپنے ان کی باتیں ہر جگہ بیٹھ کے برائیاں کرتے جانا، ہر جگہ بیٹھ کے، اور ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ مسئلے ہیں، ان کے گھر میں یہ بات ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، اس کی فلاں ایسے ہے، اس کی فلاں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر بدنام کیا پڑا، پھر وہ تو ظاہر ہے پھر غیبت ہی ہو گئی نا. یہ اگر کسی سے ایک کو رازدار بنا کے اس سے بات کی جائے تو اس میں نہیں حرج ہے. ٹھیک ہے، اگر ہر جگہ بیٹھ کے ایک ہی بات کیے جانا یہ پھر صحیح نہیں ہے. اسی طرح ظالم حکمران ہے اگر، تو اس کا بھی عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا. اور پھر جو فاسق و فاجر ہے، بالکل اس کا کھلے عام سب کو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے ناجائز، اور کھلے عام وہ کرتا ہے، اس کا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دینا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں اس کو آپ کہنا کہ مطلب بالکل ہی ختم کر دینا کہ کوئی کسی طرح کی بھی بات نہ کرے، کسی کو چاہے نقصان ہی ہو جائے تم نے نہیں بتانا، یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ضرور بتائیے، لیکن کوئی بھی بغیر کسی دلیل کے ایسے ہی بس بتاتا رہے، ایسے ہی باتیں کرتا رہے، وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. پھر حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھانک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے، یعنی اپنے عیبوں کا نہیں طرف دھیان رہتا اور دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ہمارے اپنے بھی تو عیب ہیں جن کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو میں وہ چیزیں دیکھے جو اس کو اپنے اندر نظر نہیں آتی، اور جو کام وہ خود کرتا ہے ان کاموں پر دوسروں کی مذمت کرے، اور لایانی باتوں میں اپنے ہم نشین کو ایذا پہنچائے. اور لایانی باتوں کے ساتھ ایذا پہنچانا، یا وہ چیزیں جو اپنے اندر ہیں اور دوسروں کو مذمت کر رہے ہیں، خود وہی کام کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، مگر یہ بھی وہ چیز ہیں جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جن کی مذمت کی ہے. اب ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایسی مجلسیں چھوڑ دے جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، جہاں پہ جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں گی، وہاں پہ میں بیٹھوں گی تو ضرور وہ یہ شروع کر دیں گے یہ کام، کیونکہ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ اسی میں یہ ان کا سمجھ لے ہابی ہوتی ہے.
ہر وقت انہوں نے یہی بات کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جائے، ایسے لوگوں سے دور رہا جائے جو اس کام میں آپ کو ہمیں پتہ ہو کہ وہ ایسے کرنے سے کرتے ہیں، ایسی کام کرتے ہیں. حضرت علی حضرت اللہ انہوں نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، وہ انسانی کتوں کا سالن ہے، انسانی کتوں کا سالن ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان جس وقت کسی کے اوپر بات کرنے لگے تو اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھ لے گا تو اس کو خود ہی شرم آئے گی کہ میرے اندر تو خود اتنی خامیاں ہیں، میں کسی کا کیا بات کروں. اس وقت یہ سوچ لے، اور دوسری یہ بچنے کا یہ طریقہ ہے، اس وقت یہ سوچ لے کہ میرا وہ بھائی جس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں وہ مثلا دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ سن رہا ہے، تو کیا پھر بھی کریں گے؟ اور تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میرے سامنے لے آؤ، میں سامنے بھی اس کے کہوں گی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا. تو اگر آپ سامنے کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ابھی ہم نے کیا بات پڑھی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وہ تو پھر وہی چیز آ گئی، وَلَا تَلْمِزُوا. پھر آپ نے اس گناہ کو نہیں کیا تو اس کو کر لیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح کسی کو اگر ذلیل کیا جا رہا ہو کسی مجلس کے اندر تو دوسروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کی کوئی اچھی بات بیان کر دیں. اگر یہ والی اب جو باتیں ہیں نا، یہ جو ہم نے یہ ایک بات میں آپ کو بتانی بھول گئی کہ یہ آیت 12 میں جو باتیں ہیں یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا کیا حق ہے میرے اوپر، وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس میں کیا تھی، جب آدمی موجود ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب چونکہ وہ غیر موجود ہے، اب لوگ اگر اس کے عیب بیان کر رہے ہیں تو پھر اس وقت اس کو اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے اندر اگر ہمیں اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا نا، اور بس ہمیں لگتا ہے کہ میرے اندر تو نہیں ہے، یہ دوسرے کے اندر ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. پھر بھی غیبت کر کے کیوں پھر ہم اپنے اوپر عیب لگا لیتے ہیں. تو رعایت جب دیں گے نا لوگوں کو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ بدگمانی پیدا ہوگی، نہ تجسس پیدا ہوگا، نہ آگے غیبت ہوگی. اور ایک اور اس کے اندر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے نکال دے. اس کے لیے ہم دعا نہیں کرتے لیکن ہم ان چیزوں کے اندر رہتے ہیں کہ ہم اس کی برائیاں بیان کریں. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ان چیزوں سے بچا کے رکھے گا، ادروائز انسان نہیں بچ سکتا. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اب اس میں بھی کس طرف اشارہ ہے؟ تواب اور رحیم. توبہ قبول کرنے والا یعنی اب توبہ کر لو تم، اور رحم کرنے والا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.